بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ہمارے تعلیمی ادارے ان دنوں انتظامی طور پر انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پر اساتذہ کی ایک معقول تعداد موجود ہوتی ہے۔ ان اساتذہ کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مختلف سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی وہاں پر یونینز ہیں، گروپس ہیں، جو ایک منظم طریقے سے اپنا پرنسپل کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، اور وہ اساتذہ کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں ون کرنے کے لیے، اپنے گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے نام نہاد اساتذہ کے مسائل کے وہ محافظ بن جاتے ہیں اور پرنسپل کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ پرنسپل کی تقرری کرتے وقت اس بات کو دیکھا جائے، خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں، بڑے کالجز ہیں، کہ پرنسپل کے پاس کچھ انتظامی کچھ تجربہ ہے، کسی انتظامی پوسٹ پر اس نے کام کیا ہو، کیونکہ ادارے کو چلانے کے لیے جہاں پر اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ایک تجربہ جو ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ پبلک ڈیلنگ، ملازمین کے ساتھ ڈیلنگ، اساتذہ کے ساتھ ڈیلنگ، یہ ایک بہت بڑے ایشو ہوتے ہیں کہ وہ پرنسپل جو یہ سمجھے کہ جو وہ ایک اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ کام بھرپور طریقے سے کرے اور کسی دباؤ میں آئے بغیر ادارے کی اصلاحات اور تعلیمی اصلاحات وہ کر سکے۔ لیکن جو اساتذہ ناتجربہ کار ہوتے ہیں اور وہ اپنی سینیورٹی کی بیس پر پرنسپل تو لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یا تو وہ ایسی غلطیاں کرتے رہیں گے جس کے نتیجے میں بعد میں آ کر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہی اساتذہ جو ان سے وہ غلطیاں کرواتے ہیں وہی پھر پرنسپل کو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ پرنسپل کا جو کام ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ تعلیمی ادارے کے اندر کلاسوں کا جو انعقاد ہے اس کے اندر باقاعدگی لائے، اور کلاسوں کی باقاعدگی کے لیے ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ مثلا اس کے اندر ایک ٹائم ٹیبل بھی ایک سسٹم ہے، اور پھر ٹائم ٹیبل کی مانیٹرنگ بھی ایک سسٹم ہے، کیونکہ جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ فنانشلی کوئی کرپٹ ہو، بعض لوگ اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے کرپٹ ہوتے ہیں۔ کرپٹ لوگ سب سے پہلے سسٹم کو توڑیں گے، سسٹم کو خراب کریں گے، وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ کوئی سسٹم نہ بن سکے۔ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ ادارے کو چلانے کے لیے اور اس کی سموتھ رننگ کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بہتر سسٹم بنایا جائے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام پر کوئی مانیٹرنگ نہ ہو سکے، انہیں کوئی چیک نہ کر سکے کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، انہوں نے کلاس پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی، وہ یقیناً سسٹم بنانے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، سسٹم کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اس سسٹم کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے وہ پرنسپل کو بلیک میل بھی کریں گے، پرنسپل کے خلاف درخواست بازی بھی کریں گے، اور جھوٹی درخواست بازی کرنا یہ عام چیز ہے۔ اس کے لیے جو ہماری انتظامیہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی درخواست اگر پرنسپل کے خلاف آتی ہے اس پر جو بھی کارروائی کی جائے وہ قانون کے مطابق کی جائے۔ قانون جو ایسٹا کوڈ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ کسی گمنام درخواست پر انونیمس یا سیڈونیمس کوئی بھی کمپلینٹ ہے اس پر کسی قسم کا پروسیس نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وہ افسران جو بے بنیاد درخواستوں پر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف خود کارروائی ہونی چاہیے، کہ وہ پرنسپلز کو ہراساں کرتے ہیں، پرنسپل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گمنام بے نام لاوارث درخواست کے اوپر اٹھ کر پرنسپل کو ملزمان کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے،
اور کسی کو انکوائری افسر لگا دیا جاتا ہے، کسی پرنسپل کو، کسی سینئر آدمی کو، کہ فلاں پرنسپل کے خلاف یہ ایک درخواست آ گئی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی وارث بھی نہ ہو، کوئی پتہ بھی نہ ہو کہ وہ درخواست دینے والا کون ہے، تو جا کر اس کے خلاف انکوائری شروع کر دیں، جسے پروب کہتے ہیں، پروب شروع کر دیں۔ گمنام درخواستوں پر کسی قسم کی کوئی کارروائی، کوئی پروب نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ پلی لیتے ہیں کہ عام طور پر یہ رواج ہے کہ درخواست لکھی وزیر اعظم کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام، کسی سیکٹری کے نام۔ اب یہ افسران ظاہر بات ہے کہ وہ درخواست مارک کر کے نیچے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب نیچے کی طرف یہ درخواست آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلیننٹ کو وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے یا سیکٹری ہو گیا ہے کمپلیننٹ۔ انہوں نے نیچے ڈاؤن فارورڈ اس لیے کی ہے کہ قانون کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے۔ قانون کیا ہے کہ ایسی درخواست جو آتی ہے، کمپلیننٹ اس کو بلایا جائے، اس کا شناختی کارڈ لیا جائے، اس سے ایفیڈیوٹ لیا جائے کہ میں جو یہ کمپلینٹ کر رہا ہوں یہ درست ہے، اگر یہ غلط ثابت ہو، جھوٹی ثابت ہو، تو میرے خلاف ایڈورس ایکشن لیا جائے، یعنی کمپلیننٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ جب وہ ایفیڈیوٹ دے، اس کے بعد پھر اس پر کارروائی بنتی ہے کہ اس کی پروب کی جائے یا چیک کیا جائے۔ پھر جو انکوائری افسران صاحبان جو ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ لکھتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹی ہے درخواست، یا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں یہ چاہیے کہ ایسے کمپلیننٹ جو ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ریکمینڈ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور محکمے کو چاہیے کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، پرنسپل کی ریکمنڈیشن پر یا انکوائری افسر کی ریکمنڈیشن پر، جو بھی وہ اپروپریٹ ایکشن ریکمینڈ کرے اس پر ایکشن لیا جائے۔ اگر وہ ٹرانسفر وہاں سے ریکمینڈ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگ جا کر عدالتوں سے اسٹے لے لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ ان کا حق ہے۔ محکمے کو چاہیے کہ وہاں پر پرسیو کرے اور ایسے لوگوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، لیکن کم از کم وہ اسٹے لیں گے، انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم اس وقت کمزور فوٹنگ پر ہیں اور کسی وقت بھی ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا، چاہے کوئی 10 درخواستیں 20 درخواستیں دے دے، وہ پرنسپل بیچارہ بھگتا رہتا ہے، اس کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اساتذہ کا ایک ایسا گروہ بھی ہوتا ہے جو خود درخواست بازی نہیں کرتا، لیکن وہ پرنسپل کے متعلق ڈس انفارمیشن سٹاف کے اندر پھیلاتا ہے اور پھر درخواستیں بھی دلواتا ہے، اور جب درخواست پہ کوئی کارروائی شروع ہو تو وہ پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی تنظیموں سے ہوتا ہے، اور وہ پرنسپل کو صرف بلیک میل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ پرنسپل کی تقرری کرتے وقت ایسے لوگوں کی تقرری کی جائے جنہیں ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو، اور پرنسپل کو انتظامی طور پر مضبوط کیا جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ کالجز کے اندر جو طلباء سے فیسیں لی جاتی ہیں، ان کے اندر بہت سی مدات ہیں، فنڈز ہیں، کوئی ویلفیئر فنڈ ہے، کوئی میڈیکل فنڈ ہے، کوئی ہلال احمر فنڈ ہے، کوئی سائنس بریکیج فنڈ ہے، اس طرح مختلف فنڈز ہیں۔ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ ان تمام فنڈز کو یکجا کر دیا جائے، ایک یا دو جگہ پر کر دیا جائے۔ یہ مختلف فنڈز جو ہیں، ایک تو ان کا انتظام کرنا، ان کا حساب کتاب رکھنا اتنا عملہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ مختلف رجسٹر بنانے پڑتے ہیں اور مختلف جگہ پر ان کا اندراج کرنا پڑتا ہے۔ پرنسپل کو نہیں پتہ ہوتا کہ کالج کے اکاؤنٹس کتنے ہیں، فنڈز کتنے ہیں۔ ایک دو اکاؤنٹس ہوں، پرنسپل کو بھی پتہ ہو، ان کی فنانشل مینجمنٹ بھی آسان ہوگی۔ یہ بہت سے مسائل اس کی وجہ سے بھی ہیں، اور جو پرنسپل صاحبان ہیں انہیں بھی چاہیے اگر انہوں نے کسی ادارے کی سربراہی قبول کی ہے، وہ پرنسپل لگے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ادارے کے ساتھ دیانتداری کریں۔ دیانتداری فنانشلی تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن ادارے کو وقت دینا یہ بھی ایک دیانتداری ہے۔ صرف کرسی کو انجوائے کرنا
کہ 10 بجے 11 بجے اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، 12 بجے 1 بجے اٹھ کر جا رہے ہیں، یا ادارے کے علاوہ دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر مصروف رہنا اور ادارے کو نظر انداز کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ محکمے کو بھی چاہیے کہ ایسے سربراہان ادارہ جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ پرنسپل صاحبان ادارے کو خاطر خواہ ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے اگر پرنسپل اپنے وقت پہ آئے اور وقت پہ جائے، دیکھو کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، تو انسان ہے، اس کی 100 ضرورتیں ہیں، لیکن ایک ہیبٹ بنا لینا کہ اکثر اوقات نہ ٹائم پر آنا ہے نہ ٹائم پہ جانا ہے، اس صورت میں ادارے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پرنسپل بھی اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے اور سٹاف کے سامنے وہ سٹینڈ بھی نہیں لے سکتا۔ آج کی نشست میں اتنا کافی، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔